ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جسے قربانی پر قدرت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پہنچے۔ تِلْکَ 10 كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں حج کا بیان تھا، اور حج سے رک جانے کی وجہ سے جو حکم تھا احصار جسے کہتے ہیں، اس دم احصار کا بیان تھا، اور اب اس آیت کریمہ میں حج تمتع کا بیان ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج افراد، حج تمتع اور قران۔ قران سب سے افضل ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ افراد صرف اہل مکہ کے لیے ہے، اور اہل مکہ تمتع اور قران نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کریں گے جو حدود حرم میں ہیں، حدود حرم کی میقات کل 5 ہے، اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہیں میقاتی کہا جاتا ہے۔ جیسے یمن والوں کے لیے اور ہندوستان والوں کے لیے یلملم پہاڑ، اور مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ جو جگہ ہے، عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، اور شام والوں کے لیے مقام جحفہ ہے، اور نجد والوں کے لیے قرن ہے۔ ان حدود کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہیں میقاتی کہتے ہیں۔ ان کے لیے حج افراد ہے، وہ تمتع اور قران نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہوگا۔ اور اس کے باہر کے جو لوگ رہتے ہیں انہیں آفاقی کہا جاتا ہے۔ تو حج افراد اہل مکہ کے لیے، تمتع اور قران آفاقی لوگوں کے لیے۔ تو قربانی حج قران میں بھی ہوتی ہے اور حج تمتع میں۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ تو جو حج تمتع میں قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی شکرانے کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے مذہب حنفی میں یہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے۔ اور اس قربانی کا گوشت خود حاجی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں، مسلمانوں میں سے کوئی بھی اسے کھا سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ان کے نزدیک کفارے کی قربانی ہوتی ہے، اس لیے صرف مسکین ہی اسے کھا سکتا ہے، جو قربانی کرے گا وہ بھی اسے نہیں کھا سکتا۔ ہمارے نزدیک شکرانے کی ہوتی ہے، جس طریقے سے عقیقہ کی
ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ سمجھ لے، بس عقیقہ سنت ہے، یہ واجب ہوتی ہے۔ تو حج تمتع اگر کسی نے کیا، حج تمتع کا یہ مطلب ہے کہ گھر سے عمرے کا احرام باندھ کر کے نکلا، وہاں مکے میں پہنچ کر کے اس نے اپنا عمرہ مکمل کیا اور حلق کرا کر کے احرام سے باہر آ گیا۔ اب حج کی تاریخ آنے تک، یعنی 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ سے پہلے تک وہ جو ہے احرام سے باہر ہے، وہ اسی حالت میں رہے مکے میں، زیادہ سے زیادہ طواف کرے، نفلی عبادات وہاں پہ کرے۔ طواف سب سے افضل عبادت مانی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حج کا دن آئے، یعنی 8 ذی الحجہ، تو 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھے، اور حج کا احرام باندھ کر کے وہ منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور جتنے بھی ارکان ہیں یہ ادا کرنے کے بعد قربانی کرے، رمی جمرات کے بعد قربانی کرے، اور قربانی کرنے کے بعد وہ طواف افاضہ جو فرض ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے، وہ کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احرام کھول دے۔ قربانی کے بعد احرام کھول دے، اس کے بعد طواف افاضہ کبھی بھی کر سکتا ہے 12 تاریخ کی سورج ڈوبنے سے پہلے تک۔ تو یہ جو قربانی اس نے رمی جمرات کے بعد کیا ہے، اسی قربانی کا بیان ہے، اسی قربانی کا ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج و عمرہ کو حج سے ملا دے، یعنی جو گھر سے عمرے کا احرام باندھ کر کے گیا، پھر وہاں پر احرام مکمل کر کے عمرہ کھول دیا، پھر حج کا احرام باندھا، تو دونوں ملا دیا۔ فمستیسر من الہدی، تو جو بھی قربانی اسے میسر آئے وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے شکرانے کے طور پر۔ لیکن اگر قربانی پائے ہی نہ، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اگر قربانی کا جانور اسے نہ ملے، اس کی قدرت میں نہیں ہے، جس کی کئی صورتیں ہیں، قربانی کا جانور ہی نہیں مل رہا ہے، کمی پڑ گئی ہے، یا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ خرید سکے، بہت مہنگے جانور تو مل رہے ہیں لیکن بہت مہنگے ہیں، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، اتنا سامان بھی نہیں ہے کہ فروخت کر کے وہ اسے خرید سکے، یا پھر یہ کہ جو ہے بالکل ہی محتاج ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شریعت نے یہ ایک آسانی پیدا کی ہے، فرمایا ہے فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اس کے اوپر 10 روزے ہیں۔ 3 روزہ جو ہے حج کے مہینوں میں، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، حج میں 3 روزہ، حج میں کا مطلب کہ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا 10 دن، تو 2 مہینہ وہ ادھر اور 10 دن ادھر، تو یکم شوال سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ سے پہلے 10 کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، 10 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 9 ذی الحجہ تک وہ ان میں کسی بھی دن 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے، وہ چاہے ایک کر کے رکھے یا اکٹھا 3 رکھے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اتنا غریب ہے کہ وہ صرف وہاں پہنچ سکتا ہے، تو اب وہ قربانی کی اس کے پاس رقم نہیں ہے، نہ میسر اسے آ سکتی ہے، تو وہ شوال ہی میں، 1 شوال کے بعد سے ہی وہ کسی بھی دن جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے 9 ذی الحجہ تک میں۔ یا پھر یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد آدمی کی جیب کٹ گئی، پیسہ گم ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ سے پہلے 10 ذی الحجہ سے پہلے وہ روزہ رکھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ 6، 7، 8 یا 7، 8، 9 روزہ رکھ لے، یہ بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 7، 8، 9 کو روزہ رکھ لے، اور عموماً اب تاریخوں میں گڑبڑی ہو جاتی ہے تو ایک دن اور احتیاط کرے اور 6، 7، 8 روزہ رکھ لے، تو یہ 3 دن وہ ہو گئے۔ وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر 7 روزے جب تم پلٹ آؤ، یعنی حج سے واپس آ جاؤ۔ حج کے واپس آنے کا مطلب ہے حج جب ختم ہو جائے 12 تاریخ کی 13 تاریخ کے بعد، وہ گھر پہنچنا ضروری نہیں، گھر پہنچ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر مکے میں آدمی ہے اور حج کے ایام ختم ہو گئے ہیں 13 ذی الحجہ کے بعد بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے،
7 روزے وہ رکھ سکتا ہے، یا سفر میں بھی اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے، 10 روزے پورے ہو گئے 3 ایام حج میں، اور جو ہے 7 یہ، تو یہ اس کے لیے جو تمتع، حج تمتع کرے اور جو ہے یا حج قران کرے اور قربانی کی اس کے پاس حیثیت نہیں ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اچھا، شروع میں کیا کہا گیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم اطمینان سے ہو جاؤ۔ اطمینان کا یہ مطلب کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا نا کہ احصار، جسے دشمن کی وجہ سے حج پہ نہ پہنچ پائے یا بیماری کی وجہ سے، تو اطمینان سے ہونے کا مطلب جب تم مامون ہو جاؤ، یعنی دشمن سے مامون ہو جاؤ یا بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ، یا دشمن کی پریشانی آئی ہی نہیں، یا کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی بیماری لگی ہی نہیں، ان تمام صورتوں میں یہ مامون ہونے کی یہ صورت ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ احکامات یعنی قربانی کے جو بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی قربانی نہ پائے تو 3 دن ایام حج میں اور 7 دن واپس حج کے بعد وہ روزہ رکھ لے، تو یہ اس کے لیے لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، کیونکہ مکے کے رہنے والوں کے لیے حج تمتع اور حج قران ہے ہی نہیں، اگر وہ کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔